آپ کا پریشر ہوتا ہے تو آپ کا جو مخالف ہے پریشر کے اندر آ کے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. جب پریشر نہیں ہوتا آپ کا تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے. تو ہمیں پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا. اور جہاں تک میری ملاقاتوں والے ٹائم میں آپ بات کر رہے ہیں تو میرے ٹائم میں تو میری ملاقات نہیں ہوتی تھی, اس سے مجھے نقصان بھی بہت ہوا. لیکن تمام لوگوں کی ملاقات کا موسم کھلی تھی کہ جو وہاں پہ خان صاحب کو اکثر و بیشتر غلط بریفنگیں دیتے تھے, ایسی باتیں کرتے جن کا گراؤنڈ پہ کوئی کچھ ہوتا نہیں تھا. لیکن میری منشی ایک طرح سے ٹھوکرے میں پورا کردار ادا کرتے رہے. لیکن کم میں اس پہ خوش ہوئے خان کی ملاقات ہو رہی تھی, چاہے کوئی مخالفت بھی کر رہا ہو, لیکن ملاقات تھی کم از کم. ابھی جو مسئلہ بنا ہے اس کا مین وجہ یہ ہے کہ ملاقات نہیں تھی. اگر ملاقات ہوتی تو ایٹ لیسٹ پتہ چل جاتا کہ یار کیا ہو رہا ہے. ابھی تو جب پتہ چلا ہے تو اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے اس کا, تو یہ ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے. دوسری بات جو آپ کی ہے اس حوالے سے پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ جب آپ کا پریشر ہوتا ہے تو تب پھر آپ کے جو جتنی بھی آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہیں یا جو آپ کے معاملات ہوتے ہیں ان میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا مجبوری ہوتا ہے, خوشی سے کوئی نہیں کرتا. ابھی میں یہی کہوں گا کہ ہمیں پریشر بلڈ اپ کرنا چاہیے. پریشر بلڈ اپ ہوگا تو وہ جو جائز غیر قانونی طور پہ خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, لیکن جو جائز خان صاحب کے جو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ان کا حق بنتا ہے اور صحت بہت ضروری چیز ہے اس حوالے سے, تو پھر یہ سارے معاملات تبھی حل ہوں گے. صحت کی جو خبر ہے بعض حلقے سے جو ہے وہ این آر او قرار دے رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ڈیل سامنے آئے گی جس کے بعد عمران خان کو باہر یا پھر بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے, تو ان کے لیے کیا جواب ہے؟ دیکھیے بات سنیں, ڈیل تو عمران خان کرتا نہیں ہے, اور میں تو خود اس چیز کا چونکہ اس سسٹم میں رہا ہوں اس وقت, اور مجھے خود پتہ ہے ہر چیز کا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ہر طرح کی آفر کی گئی ہے. لیکن عمران خان صاحب جو قربانی قوم کے لیے دے رہا ہے تو انہوں نے کوئی بھی ایسی آفر قبول نہیں کی. اور اب جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جی صحت کے حوالے سے علاج یہاں پہ ممکن ہے یا باہر ممکن ہے, تو میرے خیال میں اس پہ تو جہاں پہ بھی ممکن ہو تو علاج ضروری ہے, وہ ہو جانا چاہیے. باقی ڈیل والی کیا بات ہے, کوئی اپنی ذات کے عمران خان کوئی بات ہے نہیں اس کی, یا کوئی ذاتی فائدہ تو اس کا ہے نہیں, کوئی ذاتی مفاد تو اس کا ہے نہیں. وہ ایک نظریے کی ایک جنگ لڑ رہا ہے. اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل کے دن میں جب سے پتہ چلا ہے اب تک, آج تو میں نے زیادہ موبائل چیک نہیں کیا, ہنڈریڈ آف صرف میرے حلقے کے جو لوگ ہیں انہوں نے مطلب مجھے میسج کیے ہوئے تھے کہ وہ اپنی آنکھ عطیہ دینے کو تیار ہے عمران خان کو. تو یہ محبت ہے عمران خان کی جو لوگوں کے دلوں میں ہے. تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ عقل کے ناخن لو, ہوش کے ناخن لو, اور ایک اتنا مقبول لیڈر کہ جس کے لیے اگلے اس حد تک تیار ہیں کہ وہ اپنے آنکھ عطیہ دینے کو تیار ہیں, تو سمجھ جاؤ کہ اس کی جو نظریہ ہے, اس کی جو سوچ ہے, اس کی جو محبت ہے اور جذبات جو لوگ اس کے لیے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ تم لوگ ہار چکے ہو. اب تم ہار نہیں ماننا چاہتے ہو, لیکن تم مزید ہارتے جا رہے ہو. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ہار تسلیم کر لو اور آگے کی طرف بڑھو, بجائے مزید گندہ ہونے کے, اپنے خلاف مزید نفرتیں پیدا ہونے کے. کیونکہ نفرت بڑھتی جا رہی ہے, جتنا یہ زیادتی کرتے جا رہے ہیں اتنا ہی عوام کے دلوں میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے ان سسٹم کے خلاف, ایسوسیشن کے خلاف, اداروں کے خلاف. تو یہ نفرت اگر بڑھے گی تو اس میں جو لوگ ہیں تو ہمارے ہی لوگ ہیں, کوئی پرائے لوگ تو ہیں نہیں, ہمارے ہی لوگ ہیں جو اس میں بھی ہیں. اب جو پالیسیوں کی وجہ سے جو نفرت بڑھ رہی ہے اور پھیل رہی ہے, اس کو روکنا بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں, اور میں پہلے بھی کہہ چکا, آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ جب میں انڈر کسٹڈی تھا 9 مئی سے پہلے, تو میری یہ والی آنکھ جو ہے اس طرح ڈیمیج ہے, ایک شیڈو ہے اس کے اندر. پھر میں ڈاکٹر کو جب چیک کرایا تو اس نے کہا کہ شیڈو ہے اور موو کرتا ہے چونکہ, تو اینا کی علاج ہے باقی, یا پھر آپریٹ کریں گے پراپر. تو میں نے آپریٹ نہیں کرایا, تھوڑا بہت ہے, میں نے کہا بلر ہے, خیر ہے. تو رائٹ والی آنکھ میری ٹھیک ہے, اور ابھی سننے میں آ رہا ہے جو ہمیں اطلاعات ہیں کہ رائٹ والی آنکھ کا مسئلہ ہے خان کا. تو میری یہ آنکھ بلر بھی ہے, پھر بھی میں یہ والی آنکھ خان کو دینے تیار ہوں. خیر ہے, میں بلر سے گزارا کر لوں گا, اس کی زیادہ ضرورت ہے اس ملک کو. تو بات یہ ہے کہ یہ جذبات جو لوگوں کے ہیں, یہ جو لوگوں کے محبت ہے عمران خان کے ساتھ, اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کو یقین ہے کہ عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے وہ ان کی جنگ ہے, ان کے بچوں کی جنگ ہے, ان کی ملک کی جنگ ہے, ان کی آزادی کی جنگ ہے, ان کی آنے والی نسلوں کی جنگ ہے. تو اس لیے وہ محبت عمران خان کے ساتھ زیادہ ہے ان کی, ایز کمپیئر ٹو ورنہ پولیٹیکل لیڈر تو بہت آئے ہیں ادھر, بہت پارٹیاں ہیں, بہت لوگ ہیں. سر آپ سینئر ہے, ایکسپرٹ بھی ہے احتجاج کے, اگر بات آگے جاتی ہے لانگ مارچ کی یا ملکی احتجاج کی, تو آپ لیڈ کرنا پسند کریں گے پھر؟ دیکھیے میں تو اس وقت پولیٹیکل کمیٹی میں بھی نہیں ہوں, اور آبویسلی میرے پاس عہدہ بھی نہیں ہے پارٹی کا کوئی. باقی میں پابند ہوں پارٹی کے ہر فیصلے کا, اور جو بھی فیصلہ پارٹی کرے گی, جو عمل دے گی, ہم انشاءاللہ من تن سے جو ہے ہمیشہ کی طرح کھڑے ہیں, پہلے بھی کھڑے تھے, اب بھی کھڑے ہیں. دوسری بات یہ انسان سے کوشش کر سکتا ہے, باقی فیصلے اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں. تو کوشش ہمیں پہلے بھی کر رہے تھے اور اب بھی بھرپور انشاءاللہ کریں گے. اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا ان کا حساب کتاب ہے نا, یہ تو بہت لمبا ہے, یہ تو ہوتا رہے گا. لیکن اس وقت جو ضرورت ہے وہ خان صاحب کے علاج والی جو ہے, اس میں میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو بالکل اس کے اوپر یہ جو آپ ہردرمی کریں نہیں کرنی چاہیے. باقی ہمارے حساب سے اب چلتے رہیں گے آپ سے,
لیکن یہ اس چیز کے اوپر آپ کو فوراً جو ہے نوٹیفائی کرنا چاہیے اور فوراً سے پہلے وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ اویلیبل کریں خان صاحب کو، اور خان صاحب کو فوراً شفٹ کر کے جو بھی بیسٹ جو فیسلٹی ہے ٹریٹمنٹ کی وہ ان کو آپ کو ہر صورت میں دینی چاہیے، ورنہ اس سے آپ مزید گندے ہو رہے ہیں، آپ کے خلاف مزید نفرت پھیل رہی ہے، اور جتنا بھی نقصان ہوگا وہ سب نقصان کے ذمہ دار پھر آپ ہوں گے، پھر آپ کو اس کا پھر حساب بھی دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے حساب تو پھر دینا پڑے گا نا، تھوڑے کا بھی اور زیادہ کا بھی، تو تھوڑے کا حساب ابھی تک چل رہا ہے، زیادہ کا بھی چل رہا ہے، اور جتنا بڑھتا جا رہا ہے اتنا زیادہ پھر آپ کو حساب دینا پڑے گا، تو پھر یہ برداشت کر نہیں لیں گے۔ ہمارے لوگوں میں تو بڑی برداشت ہے، اس وقت بھی کر رہے ہیں لوگ، اور مزید بھی کریں گے، ہر طرح کی شہادتیں بھی کی ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، گولیاں بھی کھائی ہیں، قربانیاں بھی دی ہیں، جیلیں بھی دیکھی ہیں، فسائیت بھی دیکھی ہے، گھر بھی توڑوائے ہیں، کاروبار بھی بند کروائے ہیں، لیکن اتنی برداشت پھر ان میں نہیں ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اتنا کرو جتنا پھر برداشت کر سکو۔ سر صبح سے آپ یہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں، اسلام آباد کی 2 عدالتوں سے میں آپ کے کیس کور کرتا رہا ہوں، 2 عدالتوں سے آپ کے وارنٹ بھی جاری ہوئے ہیں، اسلام آباد پولیس بھی سامنے ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب اس وقت میں ایسی پوزیشن پہ نہیں ہوں کہ میرے اریسٹ سے کوئی اتنا بڑا فرق پڑے گا۔ ایک ٹائم تھا کہ میرے اریسٹ سے فرق پڑتا، جب میں صوبے کا چیف منسٹر تھا تو میرے اریسٹ سے فرق پڑتا، کیونکہ صوبے کا چیف منسٹر جب اریسٹ ہو جائے یا غائب کر دیں یہ تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، صوبے کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، اس وقت وہ حالات تھے۔ اب تو وہ حالات ہے نہیں، اب تو مجھے اریسٹ اگر کر لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر ان کو ہے اریسٹ کرنا وہ کر لیں، کیونکہ اس سے کوئی اتنا فرق پڑنا نہیں ہے۔ اچھا سر، سہیل افریدی کو کیا مشورہ دیں گے، کیونکہ وہ نوجوان ہے اور اس وقت مشکل میں، کیا مشورہ دیں گے سر اسے؟ میں بس یہی مشورہ دوں گا کہ بس ایک تحریک ہماری چل رہی ہے مل کے، اور اس کے اندر جو ہے پریشر کو ہمیں بلڈ اپ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم پریشر جب تک بلڈ اپ نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ مزید زیادتیاں بھی اور بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے پہلے خود ذکر کیا کہ رہائی سے ملاقات، اب ملاقات سے پھر علاج، تو اب یہ حالات جس طرح جا رہے ہیں تو ہمیں پریشر بلڈ اپ لازمی کرنا ہے۔ بغیر پریشر بلڈ اپ کیے میرے خیال میں مزید بھی ہم نقصان اٹھائیں گے، جو کہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے اسپیشلی خان صاحب کی صحت کا، جو ہم اس وقت اٹھا رہے ہیں اس وقت جو آج یہاں موجود ہیں۔ بار بار آپ پریشر بلڈ اپ کی باتیں کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں پریشر بلڈ اپ کریں، ماضی میں آپ جو غلطیاں تسلیم کرتے ہیں، ملاقاتیں نہیں ہو رہی، کیسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ آپ ملاقاتیں کو سلسلہ بالکل رک گیا؟ آپ کے دور میں پھر کچھ ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی، آپ خود بھی آتے تھے۔ دیکھیں میں کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بار بار ایک بات ریپیٹ کر رہا ہوں، پریشر جب آپ ایک چیز ہے جو نظر نہیں آتی وہ ہوتی ہے، جب آپ کا پریشر ہوتا ہے کسی کے اوپر تو پھر وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی جب برتاؤ کرتا ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ اقدامات کرتا ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس سوچ کے کرتا ہے کہ اس کا مجھے یہ ریئیکشن آئے گا۔ جب وہ پریشر فیل نہیں کرتا وہ کہ اس کو ریئیکشن نہیں آئے گا تو تب وہ ہٹ درمی کرتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ہٹ درمی کی وجہ یہی ہے کہ وہ پریشر اس وقت بلڈ اپ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، اور پہلے وہ تھا ان کے اوپر، اسی وجہ سے وہ جو مسائل آپ نشاندہی کر رہے ہیں بار بار کہ ملاقات تک نہیں ہو رہی، اس لیے یہ اس ہٹ درمی پہ آئے ہوئے ہیں اور ہٹ درمی کر رہے ہیں۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ سر۔